مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر خلق کلہم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ مقدر والا بلند آواز سے پڑھ لیں، صلو علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے نہایت ہی سامعین و ناظرین کرام، اللہ رب العزت کا کروڑہا فضل ہے، اس کا احسان ہے۔ مالک دو جہاں نے ہمیں ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک جیسا بابرکت اور مقدس دن عطا فرمایا۔ مجھے اور آپ تمام احباب کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے، اللہ تعالی میری اور آپ تمام احباب کی حاضری کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائی، آمین ثم آمین۔ سامعین محترم، رب کائنات نے فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو راتوں رات یا رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کی سیر کروائی، اور پھر فرمایا الذی بارکنا حولہ لنریہ، ہم نے مسجد اقصی کے ارد گرد نشانیاں ہی نشانیاں رکھی ہیں، مسجد اقصی کے ارد گرد برکتیں ہی برکتیں رکھی ہیں، لنریہ من آیاتنا، فرمایا تاکہ ہم ان برکتوں کو، ان نشانیوں کو اپنے بندہ خاص کو دکھا سکیں۔ آگے فرمایا انہ هو السمیع البصیر، فرمایا وہی ہے جو سننے والا ہے وہ دیکھنے والا ہے۔ سامعین محترم، بڑا بابرکت اور مقدس مہینہ اور رجب المرجب ہے۔ اس بابرکت اور مقدس مہینے میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام کا ایک ایسا معجزہ ہے کہ آپ سے پہلے اللہ رب العزت نے ایسا معجزہ کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ وہ جو معجزہ ہے وہ اس مہینے کے ساتھ خاص ہے، جسے شب معراج کہا جاتا ہے۔ اختلاف پیدا ہوتا ہے امت میں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو معراج ہوئی ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روح کے ساتھ ہوئی ہے، جسم کے ساتھ نہیں ہوئی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی وہ جسم کے ساتھ ہوئی ہے۔ اور ہم اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو جو 27 رجب کی شب کو معراج ہوئی وہ روح اور جسم کے ساتھ ہوئی ہے جی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے اوپر میں کچھ جوابات آپ کو زبانی یاد کروانا چاہتا ہوں تاکہ یاد دہانی ہو جائے۔ کوئی بدعقیدہ آپ کے سامنے یہ پلیٹ فارم کھول دے کہ یہ دلائل دے دے کہ نہیں جی سرکار کو جو معراج ہوئی وہ روح کے ساتھ ہوئی ہے، جسم کے ساتھ نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے جی۔ لیکن ایک ذات ہے جس نے اللہ کو دیکھا ہے، وہ میرے اور آپ کے کریم آقا کی ذات ہے جی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو، کس کو جی؟ بعبدہ، بندہ خاص کو۔ یاد رکھیے گا اگر معراج فقط روح کے ساتھ ہوئی ہوتی تو اللہ روح کا ذکر فرماتا، بعبدہ نہیں بروحہ، میں نے روح کے ساتھ سیر کروائی، لیکن بعبد بندہ خاص کو۔ اور عقل اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ جب بندہ خاص بولا ہے، جب بندہ بولا ہے تو بندہ تب ہی بنتا ہے جب روح اور جسم دونوں آپس میں ملے ہوئے ہوں۔ روح نکل جائے جسم بچتا ہے، جسے میں اور آپ اپنے لفظوں میں مردہ کہہ دیتے ہیں اسے۔ اگر روح باقی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ چلتا پھرتا فلاں بندہ ہے، یا یہ چلتا پھرتا فلاں شخص ہے۔ ان دونوں کے ملنے سے عبد بنتا ہے، تو معنی کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندہ خاص کو جو سیر کروائی ہے وہ روح اور جسم کے ساتھ کروائی ہے۔ نمبر 2، اگر
بات مان لی جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کروائی ہے وہ روح کو کروائی ہے، جسم کو نہیں کروائی، تو میں ان سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مجھے معراج کروائی گئی تو میرے لیے سواری کا اہتمام کیا گیا تھا۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، روح کو سواری کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ بندے کے جسم سے جب کسی کا وقت آخر آ جاتا ہے، روح پرواز، روح نکلتی ہے، اسرائیل جب روح نکالتے ہیں تو وہ کیا اپنے ساتھ براق کو لے کے آتے ہیں؟ وہ ان کو سوار کر کے لے کے جاتے ہیں؟ سرکار نے جب فرما دیا تو فرما دیا، فرمایا میرے لیے سواری، اور جس کا نام براق ہے اس کا اہتمام کیا گیا تھا جی۔ پھر سرکار نے براق کا حلیہ بھی بیان فرمایا، تو پتہ چلا سرکار کو جو معراج کروائی گئی ہے وہ روح اور جسم کے ساتھ کروائی گئی ہے جی۔ یہ سارے جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ یہ سارے جھگڑے اس لیے ہوتے ہیں کہ خدا کو دیکھنا ممکن ہی نہیں ہے جی۔ کوئی ذات خدا کی ذات کا مشاہدہ کر ہی نہیں سکتی، کوئی ذات یا کوئی بشر اللہ رب العزت کا دیدار کر ہی نہیں سکتی۔ تو اللہ یہی تو بتلانا چاہتا ہے کہ ایک ذات ہے جو مجھے دیکھ سکتی ہے جی۔ اور اگر مان لیا جائے کہ جو معراج کروائی گئی ہے وہ روح کو کروائی گئی ہے، جسم کو نہیں کروائی گئی، تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، جب سرکار واپس آئے تھے تو اگلے دن سرکار علیہ السلام نے اعلان فرمایا تھا، لوگوں میں ان آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کر کے آیا ہوں، یا میرے رب نے مجھے اپنا دیدار کروایا ہے، میں معراج کر کے آیا ہوں۔ یہ ساری باتیں جب سرکار نے کی تو کفاران مکہ نے کیوں سرکار کا مذاق اڑایا تھا جی؟ جب ابو جہل جیسا بندہ کھڑا ہو کے مکے کی سرزمین میں فتنہ کھڑا کر رہا تھا، لوگوں کو کہتا تھا کہ محمد نے پہلے بھی جھوٹا دعویٰ کیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، اب بھی وہ کہتا ہے میں سر کی آنکھوں سے رب کا دیدار کر کے آیا ہوں، وہ بھی راتوں رات، اور عرش کے پار ہو کے آیا ہوں۔ ایسا ہو نہیں سکتا، مذاق اڑانا شروع کیا ابو جہل نے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بانگ دوہل اعلان کیا تھا کہ پہلے یہ بتاؤ کہ کہا کس نے ہے؟ کہا تمہارے نبی نے کہا۔ فرمایا اگر میرے نبی نے کہا ہے تو پھر سچ کہا ہے جی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد۔ تو فرمایا اگر رسول اللہ نے کہا ہے تو پھر سچ کہا ہے جی۔ پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر معراج روح کے ساتھ ہوئی ہے تو مذاق کیوں اڑایا گیا جی؟ کیوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی قبول کی گئی؟ کیوں رب کائنات نے جبریل کو بھیجا اور فرمایا جبریل جا کے رسول اللہ کو کہہ دے کہ آپ کا صدیق جو کہتا ہے سچ کہتا ہے جی؟ کیوں ان چیزوں کی ضرورت پڑی جی؟ اگر معراج روح کے ساتھ ہوئی تھی نا تو صحابہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، دوران نماز سرکار نے اپنا ہاتھ اٹھایا پھر نیچے کر لیا۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض خدمت ہے حضور، آپ نے نماز پڑھاتے ہوئے ہاتھوں کو بلند کیا، کیا کوئی نیا حکم آ گیا ہے؟ ہم نے بھی نماز کے دوران ہاتھ کو اٹھانا ہے؟ فرمایا نہیں، تم نے ہاتھوں کو نہیں اٹھانا، بلکہ مجھے میرے رب نے، میں نماز پڑھا رہا تھا، مجھے میرے رب نے جنت دکھا دی جی۔ فرمایا میں جنت میں چلا گیا، پڑھ میں نماز رہا ہوں، جنت میں چلا گیا، اور جنت میں میں نے انگوروں کا گوشہ دیکھا، میرا دل کر رہا تھا میں اس کو توڑ لوں، لیکن پھر خیال آیا چھوڑ دوں جی۔ مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے اگر میں وہ گوشہ توڑ لیتا نا تو قیامت تک میری امت کھاتی رہتی، امت ختم ہو جانی تھی، گوشہ ختم نہیں ہونا تھا جی۔ اگر معراج روح کے ساتھ ہی تو وہ یہ ہے، لیکن اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ مجھے میرے رب نے ان سر کی آنکھوں سے اپنا دیدار کروایا جی۔ اللہ اکبر۔ واقعہ معراج، ایک چیز یاد رکھیے گا، معراج کروانے کی حکمت، بڑی حکمتیں ہیں، بڑی حکمتیں ہیں۔ نمبر ایک کچھ میں بیان کر دوں، نبی کریم علیہ السلام کی دل نشین امہات المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا، سرکار غم زدہ ہو گئے۔ نبی کریم علیہ السلام کی جنہوں نے کفالت کی ہوئی تھی، جو ہر میدان میں سامنے آ جاتے تھے، جناب ابو طالب، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ پیغام پھیلانے میں بڑی دشواری آ رہی تھی، مشرکین مکہ نے سرکار علیہ السلام کے اوپر غم کے پہاڑ توڑ دیے۔ وہ سال سرکار کے اوپر بہت وزنی گیا تھا، وہ سال بڑا پریشانی کا، سرکار ٹوٹ گئے اندر سے،
بڑی پریشانی. اب یہ سرکار کو پتا ہوگا کیسی پریشانی تھی. تاریخ کہتی بڑی پریشانی, ٹوٹ گئے سرکار, بڑے پریشان ہوئے. جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی پریشانی دیکھی نا تو جبریل کو حکم دیا, جبریل جا میرے محبوب کو کہہ اللہ تیرا دیدار کرنا چاہتا ہے. جی اہل تصوف کہتے ہیں, جن کی رسائی اللہ رب العزت نے عرش تک لگائی ہے, وہ کہتے ہیں, ہم تو اختلافات میں الجھے ہوئے ہیں نا, اہل تصوف کہتے ہیں, اولیاء کرام کہتے ہیں لوگوں, اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کے لبوں سے کیا نکلا؟ لا الہ الا اللہ. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, اللہ اکیلا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم علیہ السلام کے آنے تک جتنے بھی نبی رسول پیغمبر آئے ہیں, ہر ایک سن کے یہ کہتا تھا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. لوگوں, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, وہ سن کے گواہی دیتے تھے. اہل تصوف کہتے ہیں پھر رب تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ تو سارے سن کے کہتے ہیں, کوئی ایک ایسا بھی ہونا چاہیے جو مجھے دیکھ کے گواہی دے. جی سبحان اللہ, سبحان اللہ, جو مجھے دیکھ کے گواہی دے. ہر کوئی یہی کہتا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, اسی کی گواہی دیتے ہیں. اہل تصوف فرماتے ہیں بس وہ جو لا الہ الا اللہ تھا نا, وہ حقیقت میں پورا کرنا تھا. پہلے تو زبانی کلام تھا نا, لا الہ الا اللہ, آدم چلے, حضرت نوح چلے, شیش چلے, چلتے چلتے موسیٰ عیسیٰ آئے, لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اگر کوئی دلیل مانگ لیتا تو کیا دیا جاتی جی؟ تو فرمایا کوئی ایک آنکھ ایسی ہونی چاہیے جو اس کی دلیل کو بھی مکمل کر دے. جی فرمایا وہ جس نے لا الہ الا اللہ کو پورا کیا وہ رسول اللہ کی ذات ہے. محمد رسول اللہ. تو اہل تصوف کیا فرماتے ہیں, وہ جو گواہی دی گئی تھی نا لا الہ الا اللہ کی, اس گواہی کو پورا کرنے کے لیے تاکہ میرے نبیوں کی جو گواہی ہے وہ پوری ہو جائے, اور پوری کس پر کی؟ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی ذات پر پوری کر دی. جی اللہ اکبر. اس لیے اللہ رب العزت نے نبیوں کی گواہی کو ثابت کرنے کے لیے اور پختہ کرنے کے لیے اپنے محبوب کو اپنا دیدار کروایا معراج کی صورت میں. جی اللہ اکبر. ساری چیزیں اور بھی بے شمار حکمتیں جی, بڑی حکمتیں ہیں, وقت کے دامن میں گنجائش نہیں. اللہ رب العزت نے حضرت جبریل کو حکم دیا, اے جبریل 70,000 فرشتے اپنے ساتھ لے جاؤ. جی کتنے جی؟ معراج کا دولہا تیار ہونے لگا. جی 70,000 فرشتے اپنے ساتھ لے جاؤ. جبریل جنت کو حکم دو کہ اپنے آپ کو سوار لے, سجا لے اپنے آپ کو. جبریل دوزخ کے دروگے کو حکم دے دو آج سارے دوزخ کے دروازے بند کر دے. قبروں میں جو عذاب ہوتا ہے حکم دے دو سارے عذاب ختم کر دیے جائیں. جی آج کے دن. اور جنت میں چلے جا جبریل, جتنی بھی وہاں پہ حوریں ہیں نا, حوروں کو کہہ دے جنت سے اعلیٰ قسم کا لباس پہن لے. جی جبریل اسرائیل کو حکم دے دو کہ اسرائیل آج کے دن تو نے کسی کی روح کو قبض نہیں کرنا. جی آج عرش کا دولہا آ رہا ہے, آج کوئی پریشانی کے آثار نہیں ہونے چاہیے. آج محبوب اپنے رب سے ملنے کے لیے آ رہا ہے. جی آج کوئی پریشانی کے آثار نہیں ہونے چاہیے. حضرت جبریل 70,000 فرشتے لیے جنت میں چلے گئے. جب جنت میں گئے تو جنت میں 40,000 براق موجود تھے. جی کتنے جی؟ 40,000 براق وہاں پہ موجود. ہر ایک کی پیشانی پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جی ہر ایک کی پیشانی پہ پتہ دیکھا جائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, ذرہ ذرہ دیکھا جائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, ہر ایک میں دیکھا جائے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا تھا. ہر طرف خوشیوں کے سما تھے, قریب سے رونے کی آواز آتی ہے. جی حضرت جبریل دیکھتے ہیں کون رو رہا ہے. جبریل اس کے پاس گئے, وہ جا کر کہا کہ جب اس جبریل اس کے پاس گئے نا تو اس کا یہ بڑا عجیب سا تھا. یہ جو آنکھیں ہیں نا, ان آنکھوں کے نیچے لائنیں لگی ہوئی ہیں. جی ایک نشان ہے ان آنکھوں کے نیچے. باقیوں کی شکل و صورت بڑی خوبصورت ہے, لیکن اس کی جو آنکھیں اس کے نیچے نشان ڈلے ہوئے ہیں. پوچھا جبریل نے کہ تو کیوں رو رہی ہے؟ آج تو خوشی کا دن ہے, جنت دیکھو سجی ہوئی ہے, اللہ نے حوروں کو حکم دیا جنتی لباس پہن لے, اچھے اچھے بن سور جائیں, تو کیوں رو رہی ہے؟ عرض کرنے لگی اے جبریل, اے فرشتوں کے سردار, 40,000 سال ہو گیا مجھے روتے ہوئے. کتنے جی؟ 40,000.
40,000 سال ہو گئے مجھے روتے ہوئے۔ حضرت جبریل نے فرمایا کیوں اتنی دیر؟ 40,000 سال کس وجہ سے؟ عرض کی حضور 40,000 سال پہلے میں نے سنا تھا ایک اللہ کا محبوب ہوگا جسے اللہ اپنا دیدار کروائے گا جی، اور وہ براق پر سوار ہو کے آئے گا۔ میں رو اس لیے رہی ہوں کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ اللہ اس کی سواری میرے مقدر میں کر دے جی، بس اس کی سواری کے لیے 40,000 سال ہو گئے میں رو رہی ہوں جی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا جبریل اس کا حسن نہ دیکھ، اس کی محبت دیکھ، حسن نہ دیکھ محبت دیکھ۔ محبت دیکھی تو جبریل نے اسی براق کو چن لیا جی۔ جب اس براق کو چنا تو رب کائنات کا حکم سے حکم ہوا جبریل جاؤ بھائی اجل یا جبریل، اے جبریل جلدی کر میرے محبوب کو میرے پاس لے کے آ۔ تو حضرت جبریل آئے نا تو نبی کریم علیہ السلام حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آرام فرما رہے تھے بستر کے اوپر۔ آ کے دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں۔ اپنے نوری ذہن کو حضرت جبریل نے سوچ میں لگا دیا کہ اب کیا کروں۔ اللہ رب العزت کا حکم ہے عجل یا جبریل ان اللہ اشتاق الی لقائک، اے جبریل جلدی کر میں اپنے محبوب کے دیدار کا مشتاق ہوں۔ اللہ کا حکم ہے جلدی کر، ادھر محبوب لیٹے ہوئے ہیں، اگر میں آواز دے کے اٹھاتا ہوں تو بے ادبی ہو جاتی ہے، اور اللہ کا پیغام ہے عجل یا جبریل، جبریل جلدی کر، اور اگر میں جلدی نہیں کرتا تو رب کے حکم کی حکم عدولی ہو جاتی ہے۔ نوری ذہن کو سوچ میں گم کیا، اللہ رب العزت کی طرف لو لگائی کہ مولا اب کیا کروں، حبیب لیٹا ہوا ہے۔ تو رب کائنات کی طرف سے ذہن میں پیغام آیا کہ اے جبریل تیرے چہرے کے اوپر میں نے 2 ہونٹ بنائے ہوئے ہیں، اور ان ہونٹوں کو تجھے پتا ہے کیا نام دیا ہوا ہے؟ ان ہونٹوں کو کفور کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی؟ بارے الہ اب کیا کیا جائے؟ کہا جبریل جو تیرے ہونٹ ہے نا ان ہونٹوں کو میرے محبوب کی تلیوں کے ساتھ مس کر دے۔ کس کے ساتھ جی؟ تلووں کے ساتھ مس کر دے۔ بس تیرے ہونٹ میرے محبوب کی تلیوں کے ساتھ مس ہوں گے، تیرے ہونٹوں کی ٹھنڈک سے خود ہی میرا محبوب اٹھ جائے گا جی۔ اللہ، یہاں پہ ایک بڑی پیاری اہل تصوف نے بات کی ہے، کہتے ہیں اے ایمان والو دیکھو دیکھو اپنے نبی کی عزت اور اپنے نبی کا مقام اور اپنے نبی کی شان و شوکت دیکھو کہ جہاں پر فرشتوں کے سردار جبریل کا سر ہے وہاں پر دونوں جہانوں کے امام کے قدم ہیں جی۔ اللہ اکبر، جہاں پہ فرشتوں کے سردار جبریل کا سر ہے وہاں پہ امام الانبیاء کے قدم ہیں۔ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر مجھے بھی سرداری ملی ہے تو ان کے قدموں سے ملی ہے جی۔ اللہ اکبر، نبی کریم علیہ السلام کے قدموں کو بوسہ دیا، سرکار علیہ السلام بیدار ہوئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جبریل خیریت سے آئے ہو؟ صلی اللہ ہو جبریل خیریت سے آئے ہو؟ عرض کی ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، وہ مشتاق ہے آپ کے دیدار کا۔ اللہ اکبر، نبی کریم علیہ السلام اپنے بستر سے اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد وضو کیا۔ کیا کیا جی؟ وضو کیا۔ اب یہاں پر ایک عقیدہ یاد رکھیے گا اور ایک حدیث بھی یاد رکھیے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ وضو کر کے رات کو سو جاتا ہے اور صبح اٹھتا ہے، اب اس کا وضو برقرار ہے یا نہیں برقرار، اس بات کی بات نہیں کرنی، بس سرکار کے فرمان کی طرف دیکھیے گا۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ وضو کر کے رات کو سو جاتا ہے اور صبح اٹھتا ہے، فرمایا وہ رات کو یہ نہ سمجھے میں سویا تھا بلکہ وہ یوں سمجھے پوری رات وہ عبادت میں ہی لگا رہا ہے جی۔ فرمایا وہ اپنے بستر پر لیٹا تھا، پوری رات فرشتے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہے ہیں جی۔ اللہ اکبر، سرکار اٹھے، وضو کیا۔ جب وضو کیا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہاں پہ میں ایک عقیدہ دینا چاہتا ہوں، نور و بشر کا بڑا مسئلہ چلتا ہے،
بڑا مسئلہ چلتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں باہر نکلا, جب باہر تشریف لے کے آئے نا میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام, باہر فرشتے کھڑے تھے جی, ٹرے پکڑی ہوئی, اس میں آب زمزم تھا جی. کیا تھا جی؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب میں باہر آیا نا تو میرا سینہ چاک کیا گیا جی, آپریشن کیا گیا. فرمایا میرا سینہ کھولا, اس سینے سے میرا دل باہر نکالا, دل باہر نکالا تو آب زمزم سے دھویا, اور یہ سارا منظر میں دیکھ رہا تھا. نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ بھائی آپریشن ہو جائے نا, آپریشن ہو تو پہلے بے ہوش کیا جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد پتہ نہیں ہوتا کہ ہوش آنی ہے کہ نہیں آنی. بشر کا تو خون بھی نکلتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیے گا, لوگ کہتے ہیں سرکار بشر ہیں, نور کو نہیں تصور کرتے, لیکن ہمارا عقیدہ کیا جی سرکار نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں. بشر میرے اور آپ کے لیے. اب نور کی باری آتی ہے جی. فرمایا میں باہر آیا, میرا سینہ چاک کیا گیا, نہ خون نکلا نہ درد ہوا. چیز نہیں سمجھے آپ؟ نہ خون نکلا نہ درد ہوا, اور میں دیکھ بھی رہا تھا کہ میرا سینہ چاک کیا گیا, دل نکالا, آب زمزم سے دھویا, پھر واپس لگا دیا گیا جی. نعرہ تکبیر, نعرہ نصرت, نعرہ حیدر, تاجدار ختم نبوت. اللہ اکبر. فرمایا میں نے دیکھا, سارا کچھ دیکھا. پھر جبریل میرے ساتھ ہم کلام ہوا. جبریل مجھے کہنے لگا اے اللہ کے رسول ایک بات عرض کرنی ہے. میں نے کہا پوچھ, کیا پوچھنا ہے, کیا کہنا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جاؤں آپ کی ذات پر, حضور جب ہم آپ کا دل دھو رہے تھے نا, ان آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے دل میں بھی دو آنکھیں ہیں. حضور ان آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے آپ کے دل میں دو کان ہیں جس سے آپ سنتے ہیں جی. یہی تو چیز ہے سرکار, جہاں کہیں بھی ہوں, جہاں کہیں بھی ہوں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے مجھے یہ معجزہ عطا فرمایا ہے کہ جب میں لیٹ جاتا ہوں تو میرا آنکھیں بند ہوتی ہیں, میرا دل جاگتا ہے جی. وہ ہر شے کو دیکھتا بھی ہے, ہر شے کو سنتا بھی ہے. وہ جبریل جو ہمیں سچائی بتا کے کہ سرکار کے دل میں دو آنکھیں بھی ہیں, دو کان بھی ہیں جی. میں حضور ان چیزوں سے آپ دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں جی. اللہ اکبر. فرمایا میں براق پر سوار ہونے لگا تو براق اچھلنے کودنے لگا خوشی کے عالم سے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر براق کا حلیہ بیان کیا. یہ منکران جسمانی معراج کے انکار کرنے والے ذرا سن لیں, سرکار نے براق کا حلیہ بیان کیا. کھچر سے چھوٹا اور گدھے تھے, بڑا یہ براق تھا. میں اس کے اوپر سوار ہوا, اور فرماتے ہیں کہ جہاں پر براق کی نظر ہوتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم ہوتا تھا جی. براق یہ جمع ہے برق کی, برق کہتے ہیں بجلی کو. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں براق پر سوار ہوا تو اس کی رفتار بڑی تیز, جہاں پر اس کی نظر وہاں پر اس کا قدم. فرماتے ہیں میں جاتے جاتے مسجد حرام سے نکل کے پھر میں جب گیا نا براق پر دوبارہ سوار ہوا تو نظر بڑی تیز. فرماتے ہیں اسی کے اندر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے اوپر سے بھی گزرا جی. کہاں سے گزرا جی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. نبی کریم علیہ السلام فرمایا مررت علی موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبری. فرمایا میں موسیٰ کی قبر کے اوپر سے گزرا, میں نے دیکھا موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہے تھے جی. عقیدہ یاد رکھیے گا. چلو عام بندہ ہو نا, عام بندہ ہو, اس کے بارے میں بندہ کہہ دینا کہ یار بندہ مر کے مٹی ہو گیا ہے, سمجھ آتی ہے کہ عام بندہ ہو, مجھ جیسا ناکار بندہ ہو تو سمجھ آتی ہے مر کے مٹی ہو گیا. لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے کوئی شہید ہو جائے اسے بھی مردہ نہ کہو جی, اسے بھی مردہ نہ کہو. یہ بات نبی رسول کی ہو رہی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں براق پر سوار تھا, موسیٰ کی قبر سے گزرا تو دیکھا موسیٰ اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے ہیں. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں اگر مرنے کے بعد سارے مر کے مٹی ہو گئے ہیں تو پھر موسیٰ اپنی قبر میں کیسے کھڑے ہیں جی؟ ماننا پڑے گا. وہ حضرت موسیٰ تھے جو اپنی قبر میں زندہ تھے, ہمارے نبی بھی اپنی قبر انور میں زندہ ہیں جی.
وہ سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی ہیں جی. اللہ اکبر. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا براق کی سپیڈ بڑی تیز، پھر میں مسجد اقصیٰ تک پہنچا جی. مختصر جی، مسجد اقصیٰ پر پہنچا نا، 1,24,000 کم و بیش انبیاء رسول کی جماعت وہاں پہ کھڑی ہے. فرماتے ہیں پھر حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے. آگے بڑھنے کے بعد ایک خطبہ دیا، مختصر خطبہ. فرمایا ساری تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے مجھے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا جی، اور پھر مجھے صفی اللہ بنایا. اسی طرح نبی رسول اٹھتے گئے، خطبہ دیتے گئے. حضرت خلیل اللہ اٹھے، فرمایا ساری تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے مجھے نمرود کی آگ سے بچایا اور میرے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا اور مجھے اپنا خلیل اللہ بنایا. حضرت موسیٰ اٹھے، ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں کہ جس کو اللہ نے اپنے ساتھ کلام ہونے کا شرف عطا فرمایا اور مجھے کلیم اللہ بنایا. حضرت عیسیٰ اٹھے، کہا کہ ساری تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے مجھے بغیر باپ کے پیدا کیا اور پھر مجھے روح اللہ بنایا. سارے ایک نبی رسول نے خطبہ دیا. پھر باری آتی ہے میرے اور آپ کے نبی کی جی، میرے آپ کے نبی کی بات کی ذات کی باری آتی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سبھی کے خطبے سنے اور خطبے سن کے فرمایا ساری تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے مجھے دونوں جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ساری تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے مجھے تمام لوگوں کے لیے شاہد بنا کر بھیجا. ساری تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے مجھے لوگوں کے لیے نذیر بنا کے بھیجا. ساری تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے مجھ پر ایسی کتاب کو اتارا جو ساری کتابوں سے افضل ہے جی. ساری تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے میرا سینہ اپنے علم سے منور کر دیا. اور ساری تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے مجھے سارے نبیوں سے آخر میں بھیجا اور میرے لیے میرا ذکر بلند کر دیا جی. اللہ اکبر. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امامت کروائی. امامت کروانے کے بعد براق پر سوار ہوئے. پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرے آسمان کے اوپر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت یوسف کے ساتھ ملاقات ہوئی. جب حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی نا تو حضرت یوسف علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام کی طرف دیکھتے جا رہے ہیں. کلام کوئی نہیں، صرف دیکھتے جا رہے ہیں. میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بھائی میری طرف کیا ایسے دیکھتا رہتا ہے. عرض کرنے لگے جس کو پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے رنگ میں رنگ دیا. فرمانے لگے بے شک حسن زیادہ میرا دونوں جہانہ نالوں پر نہیں زیادہ حسن میرا آقا تیری زلفاں نالوں. بس حضور میں بڑا مان کرتا تھا اپنے اوپر کہ میرے جیسا خوبصورت اللہ نے کوئی بنایا ہی نہیں ہے. حضور میری خوبصورتی آپ کی زلفوں کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. اللہ. چلتے چلتے سدرۃ المنتہا کا مقام آیا نا، حضرت جبریل نے بس کر دی. عرض کی حضور اس کے آگے آپ نے جانا ہے. کہا جبریل نے سدرہ تلک میری رسائی ہے، ہیں کتنی منزلیں آگے نبی جانے خدا جانے. بس کر دی کہ حضور میں اس کے آگے نہیں جا سکتا. رک گئے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل آگے آؤ. عرض کی ان تجاوزتہ احترقت بالنور، اے اللہ کے رسول میری رسائی بس یہاں تک ہے. اگر میں اس کے آگے گیا نا تو اللہ کے نور کی جھلک سے میں سڑ جاؤں گا، میرے پر سڑ جائیں گے. تو نبی کریم علیہ السلام کو وقت یاد آیا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جبریل یاد ہے تجھے کوئی وقت؟ عرض کی حضور کون سا وقت؟ کہا وہی مقام جب میرے جد امجد حضرت ابراہیم کو نمرود نے آگ میں پھینکا تو دوڑ لگا کے گیا تھا کہ اے اللہ کے خلیل اگر تیری کوئی حاجت ہے تو بتا، میں وہاں تک جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا. جبریل آج میں تجھ سے پوچھتا ہوں تیری کوئی حاجت ہے تو بتا، میں وہاں تک جا سکتا ہوں جہاں تو بھی نہیں جا سکتا.
جہاں تو بھی نہیں جا سکتا۔ عرض کی سونے صرف ایک ہی عرض ہے، وہ عرض یہ ہے کل قیامت کا دن ہوگا، لوگ پل صراط سے گزریں گے، بال سے زیادہ باریک ہوگا اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، جو گزرے گا کٹ کے نیچے گر جائے گا۔ حضور میں صرف اتنی عرض کرتا ہوں، اللہ نے مجھے تمام نبی رسول پیغمبروں کا خادم بنایا ہے، اتنی عرض ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنی اجازت لے لیجئے گا، کل قیامت کا دن ہوگا، پل صراط ہوگا، آپ کی امت پل صراط سے گزرے گی۔ حضور عرض اتنی ہے، مجھے یہ شرف عطا فرما دیجئے گا کہ آپ کی امت جب پل صراط سے گزرے، جبریل اپنے پر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دے دیے۔ نبی کریم علیہ السلام سدرۃ المنتہا، کعبہ کو حسین، ساری منزلوں کو عبور کرتے ہوئے اپنے رب کے حضور پیش ہو گئے۔ مختصر جی اپنے رب کے حضور پیش ہوئے۔ انکار کرنے والے یہاں پہ سن لیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، رب تعالیٰ نے مجھ سے کلام کیا کہ اے میرے محبوب میرے قریب ہو جا، پھر مجھ سے کلام کیا اے احمد قریب ہو جا، پھر مجھ سے کلام کیا اے محمد قریب ہو جا۔ فرمایا میں اتنا قریب ہوا، اتنا قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ میرے رب نے اپنا دست قدرت میری دونوں شانوں، دونوں کندھوں کے درمیان میں رکھا۔ میں نے اپنے رب کے دست کی جو ٹھنڈک سی وہ اپنے سینے میں نے محسوس کی، سینے میں نے اپنے رب کی قدرت کی، دست قدرت کی ٹھنڈک محسوس کی۔ فرمایا بڑی باتیں ہوئیں، بڑی باتیں ہوئیں۔ آخر میں جب اختتام آیا نا واپسی کا، تو میں نے صرف دو چیزیں میں نے عرض کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام کولی باتیں، مالی باتیں، فعلی باتیں، مولا میرا سارا کچھ تیرے لیے ہے جی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے حبیب اتنی پیاری میری ثنا، میں ہزارہا مرتبہ آپ سے کہتا ہوں جیسی تعریف رب تعالیٰ کی رسول اللہ نے کر دی ہے نا، اب قیامت تک کوئی بھی نہیں کر سکتا جی۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، مولا میرا سارا کچھ تیرے لیے ہے۔ اللہ کو یہ تعریف بڑی پسند آئی، تو رب کائنات فرمایا محبوب تو مجھے تحفہ دیتا میں بھی تمہیں خالی نہیں بھیجوں گا جی۔ فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، محبوب ہماری ساری رحمتیں تیرے اوپر، ہماری ساری برکتیں تیرے اوپر۔ جب رب تعالیٰ کا یہ انداز دیکھا، جوش رحمت دیکھی، تو رہا نہ گیا، حضور کو اپنی امت یاد آ گئی۔ فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ تیری یہ سلامتی مجھ پر بھی ہے اور میری امت کے سارے نیک لوگوں پر بھی ہے جی۔ اللہ اکبر، رہا نہ گیا جی۔ پھر بڑی باتیں ہونے کے بعد کچھ تحفے ملے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میرے رب نے مجھ سے فرمایا اے میرے محبوب مانگ، تو مجھ سے کیا مانگتا ہے، کیا مانگتا ہے؟ عرض کی بار الہ، اب یہاں سے میں نے واپس جانا ہے، یہاں سے میں نے واپس جانا ہے۔ واپس گیا تو دو قسم کے لوگوں کا گروہ بن جائے گا، ایک انکار کرنے والے بن جائیں گے تو دوسرا مجھے خدا کہنے والے بن جائیں گے۔ واپس گیا دو چیزیں ہیں، لیلا من المسجد، رات کا تھوڑے سے حصے میں اتنی دور سے اتنی دور کا سفر کرنا۔ مولا واپس گیا تو دو گروہ، یا تو انکار کر دیں گے یا مجھے خدا کہہ دیں گے۔ اے میرے حبیب تو چاہتا کیا ہے، چاہتا کیا ہے؟ عرض کی بار الہ، جب تو اس واقعے کا تذکرہ کرے نا تو کہنا بعبدہ، سبحان الذی اسرا بعبدہ، میں نے اپنے بندہ خاص کو، مولا میں پوری زندگی رب رب کرتا رہا، تو نے عبد عبد کرنا ہے۔ مولا جب میں واپس جاؤں نا کوئی مجھے خدا نہ کہے بلکہ عبد کہہ کے مجھے پکارے۔ مولا نے فرمایا میں نے تیری تمنا پوری کر دی۔ تو جب یہ سرکار آئے نا فرش پر تو رب کائنات نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کو سیر کروائی، میں نے روح کو سیر کروائی، میں نے جسم کو سیر کروائی، بلکہ کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی، اور جس نے انکار کیا تھا اللہ رب العزت نے ان کی گواہی کے اوپر سیدنا صدیق اکبر کی گواہی کو پیش کر دی۔ اللہ میرے صاحبوں، واقعہ معراج اتنا یاد رکھیے گا، مسجد حرام سے لے کر، یہ مسجد حرام سے مراد بیت المقدس نہیں ہے،
مسجد حرام سے مراد ام ہانی کا گھر اس بیت المقدس کے قریب تھا. اللہ رب العزت نے مسجد کی طرف تشبیہ کر دیجئے. مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک اگر کوئی انکار کرتا ہے حضور کی معراج کا تو انکار کرنے والا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اور جو مسجد اقصی سے لے کر اللہ رب العزت کے دیدار تک اگر کوئی بندہ انکار کرتا ہے تو وہ بندہ کافر نہیں ہوگا مگر گمراہ ضرور ہو جائے گا جی, کیونکہ آگے ساری چیزیں میرے اور آپ کے نبی کے فرمان ہیں جی. اور پھر ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی, اس چیز کا بلندیوں کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو ایسا بندہ بھی کافر ہو جائے گا. واقعہ معراج اس چیز سے ہمیں ایک درس ضرور ملتا ہے. نبی کریم علیہ السلام کا خاصہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے عرش سے فرش پر آئے ہیں لیکن واپس نہیں گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام فرش سے عرش پر گئے ہیں, ابھی تک واپس نہیں آئے. میرے اور آپ کا نبی کا خاصہ یہ ہے اگر کوئی عرش سے آیا ہے تو واپس نہیں گیا, اور اگر کوئی فرش سے عرش تک گیا ہے تو واپس نہیں آیا. میرے اور آپ کے نبی کا معجزہ یہ ہے سرکار گئے بھی ہیں اور آئے بھی ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سی معراج راز محبتاں دا, سی معراج راز محبتاں دا نہیں سی کسی دی سمجھ دے وچ آن والا. صدیا طالب تے گیا مطلوب اوتھے جبریل سی صد لے جان والا. بعض آنکھ دے بند دروازیاں تے, بعض آنکھ دے بند دروازیاں تے کیویں گیا او عرش تو پار والا. ابر ایتھے عقل دا کم کیے جانے جان والا یا لے جان والا.